حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان کا ظہور کب ہوگا؟ جب مسلمان ہر طرف سے گھر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے لے کے خیبر تک رہ جائے گی، تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ میں ہوں گے اور امامت کا بار اٹھانے سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ کے بعض لوگ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے پاس جا کر انہیں باہر لائیں گے اور ان سے زبردستی بیعت یعنی خلافت کے لیے کہیں گے، حالانکہ وہ دل سے نہ چاہتے ہوں گے۔ یہ بیعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ غالباً امام اس وقت طواف کر رہے ہوں گے تو انہیں بیعت کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کی خوشخبری ہر طرف پھیل جائے گی، یعنی ان کا ظہور کی خبر ہر طرف پھیل جائے گی۔ ملک شام سے ایک لشکر ان سے جنگ کرنے کے لیے یعنی ان کو ختم کرنے کے لیے نکلے گا، لیکن اللہ ان کی مدد کرے گا اور اس لشکر کو مقام بیدا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے وہیں اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ اس واقعی خبر سن کے شام کے نیکوکار اور عراق کے پرہیزگار لوگ آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے اور آپ کے گروہ میں شامل ہوں گے۔ آپ کے مقابلے کے لیے کئی لشکر نکلیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور ان تمام کو شکست دے گا اور آپ کو غالب رکھے گا۔ ہمارا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ صرف ایک مجدد ہے۔ جس طرح ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے جو اللہ کے دین کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح امام مہدی بھی ایک مجدد ہوں گے۔ جب ایک خلیفہ کے مرنے پر اختلاف ہوگا کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو ایک صاحب یعنی حضرت امام مہدی یہ سمجھ کے مدینہ سے مکہ کو چلے جائیں گے کہیں انہیں نہ بنا دیا جائے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ، نسب اور نام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہدی میری نسل سے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے صاحبزادے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا، اس کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام وہی ہوگا جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یعنی محمد۔ پھر فرمایا وہ اخلاق میں میرے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ ہوں گے اور صورت پہ ان کے مشابہ نہیں ہوں گے، یعنی ان کا حلیہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیے کی ملتا جلتا نہیں ہوگا، لیکن اخلاق ویسے ہی ہوں گے۔ اور امام مہدی کے والد کا نام بھی وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا، یعنی محمد بن عبداللہ المہدی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہوں گے، ان کا چہرہ خوب روشن نورانی ہوگا اور ناک بلند ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس امت پر ایک زبردست مصیبت آئے گی اور انسان ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ مسلمانوں کو اس حد تک دبایا جائے گا کہ ان کا کوئی کام یعنی کوئی عبادت کرنے نہیں دیا جائے گا، تو اس وقت خدا میری نسل اور میرے خاندان میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا اور ان کے ذریعے زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم زیادتی سے بھری ہوئی۔ سبھی کا یہ عقیدہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو کے رہے گی۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا آپ نماز پڑھائیے یعنی امامت کریں، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اس امت کو کہ تم میں سے بعض کے امام ہوں گے، امامت تم کرو، یہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر کے دے گا لوگوں کو، بلکہ وہ میری امت کے آخر میں آئیں گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ آخر میں آئیں گے، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پھر وہ 8 برس تک ان کا دور خلافت 8 برس تک رہے گا اور 90 برس میں وہ انتقال کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم ہونے میں اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ضرور پیدا کرے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے بادشاہ نہ بن جائے جن کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ المہدی، اور ان کے اوپر بہت سارے فتنے وارد ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا اور ہر معاملے کو وہ جو ٹیڑھے معاملے ہوں گے ان کو درست کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر جگہ فتح دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم خراسان سے کالے جھنڈے والوں کو نکلتے دیکھو تو اس گروہ میں شامل ہو جاؤ کیونکہ اس میں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے شروع کے 7 برس بہت ہی فراوانی کے گزرے
गुजरेंगे, जमीन बहुत सारे गले उगाएगी, बारिश होगी और हर तरफ फरावानी होगी। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम माल भर भर के देंगे लोगों को, इतना माल होगा और तरकारियां भी जमीन खूब उगाएगी, हत्ता के लोग तमन्ना करेंगे कि काश हमारे लोग फिर से जिंदा हो जाते और इस फरावानी के दौर को देख ले। उसके बाद 8वें बरस में दज्जाल का ज़ुहूर होगा और उससे लड़ने भिड़ने में 8वां बरस निकल जाएगा, 9वें बरस में आपका इंतकाल होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे और उनकी तदफीन करेंगे और तमाम बार यानी तमाम काम अपने सुपुर्द कर लेंगे और जमाना बड़ी ही अच्छी हालत में गुजरेगा। ये है हजरत इमाम मेहदी का जमाना, जो कि तकरीबन 8 बरस का है और उसके बाद आपकी वफात। देखने में आता है, सुनने में आता है कि कई लोग इमाम मेहदी का दावा करते हैं कि वो मेहदी है। हालांकि मेहदी अलैहिस्सलाम अपने आप को जाहिर नहीं करेंगे, बल्कि लोग जबरदस्ती उनको पकड़ के उनके हाथ पे बैठ लेंगे। अगर कोई भी दावा करता है तो वो झूठा है और मक्कार है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अगर हमारी जिंदगी में हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम आए तो उनका साथ देने की अल्लाह हमें तौफीक दे, और अगर हमारी नस्लों को उनका दौर मिले तो उन्हें ये तौफीक अता फरमाए कि उनके हमरा मिलकर इस्लाम को गालिब करने में उनकी मदद करें। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।